السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے قرآن مجید اور طبی ادویات۔ قرآن مجید میں انجیر اور زیتون کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید میں انگور اور کھجور کا ذکر کثرت سے آیا ہے۔ آپ کو بھی کھجور بہت پسند تھی۔ اس کے علاوہ کافور یعنی سونٹ کا ذکر بھی ملتا ہے اور یاقوت کا تذکرہ بھی ہے۔ قرآن پاک میں پھلوں کا تذکرہ موجود ہے، مثلاً انار۔ اس کے علاوہ پرندوں کا گوشت کھانے کی تاکید حلال پرندے فرمائی۔ آپ کو مچھلی کا گوشت بھی بہت پسند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھایا اور اس کی تاکید بھی فرمائی اور اس کی خوبیاں بھی بتائی ہیں کہ اس کے کھانے کے بڑے فوائد ہیں۔ تانبے کا ذکر بھی ملتا ہے قرآن پاک میں۔ دودھ دینے والے جانوروں کا تذکرہ شہد اور اس کی مکھی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ شہد کھانے کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد مبارک ہے، ہر بیماری کا علاج شہد میں ہے ما سوائے موت کے۔ سورۃ الاعراف میں بنی اسرائیل پر من اور سلوہ یعنی کہ ترنجن کے نام سے اتارا گیا۔ طب نبوی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دین اور دنیا کی دونوں نعمتوں سے نوازا، یعنی دنیا میں رہ کر عبادت بھی کرے اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھے۔ ایک اللہ کی عبادت، دوسرے بدن کی عبادت۔ بدن کی عبادت سے مراد تندرست جسم یعنی تندرست پر منحصر ہے۔ انسانی معاشرے میں طبیب کے وجود کو ہر دور میں ضروری سمجھا۔ مسلم معاشرے میں طبیب کو بلند مقام حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علم وہ ہے، علم دو ہیں، علم طب اور علم دین۔ یہی وجہ ہے کہ علم دین کے ساتھ علم طب پر بھی مسلمانوں نے بڑی توجہ دی، اس کو فروغ دیا۔ علم طب میں گراں قدر خدمات انجام دی۔ بیمار کی خدمت، تیمارداری، علاج معالجہ، نیک اعمال اور عبادت کا درجہ حاصل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم طب کو عمل صالحہ قرار دیا۔ رفتہ رفتہ یہ مسلمانوں کا پیشہ بن گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ علاج امراض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار تیز ہو جائے تو اس کی تپش کو پانی ڈال کر ٹھنڈا کرو۔ شہد کی خوبیاں۔ آپ نے شہد کی بہت سی خوبیاں بیان کی ہیں اور فرمایا اس میں شفا ہے، بلغم کو دھونا ہے، معدے کو صاف کرنا ہے، اس کے فضلات کو دور کرنا ہے۔ طب نبوی کے نام سے آج بھی بے شمار طبی کتابیں دستیاب ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ علاج امراض اور حفظان صحت کے اصول پیش کیے ہیں۔ احادیث میں درد سر شقیقہ، آشوب چشم، جزام اور بخار کا تذکرہ ہے۔ احادیث میں ہی اونٹنی کے دودھ کا ذکر پایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے ملک میں نہ جاؤ جہاں وبا پھیلی ہوئی ہو۔ اگر وہاں وبا پھیل جائے جہاں تم رہ رہے ہو تو ترک سکونت اختیار کر جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی جنگوں کا سلسلہ جاری تھا۔ جہاد کے جذبے سے سرشار ہو کر زخمیوں کو جراحت کی علاج کی ضرورت پیش آئی اور اس طرح فن جراحت کے ساتھ ساتھ آلات جراحت ایجاد ہوئے۔ جنگوں کی وجہ سے تیمارداری کی ضرورت پیش آئی، مثلاً زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، انہیں پانی پلانا، دوائیں بنانے میں مدد کرنا۔ اس طرح تیمارداری اور نرسنگ کو فروغ حاصل ہوا۔ خواتین نے فرسٹ ایڈ اور نرسنگ کے شعبے میں نمایاں کام سر انجام دیے، خصوصاً جب جنگ ہوئی، جن کے اختتام پر کٹے پھٹے اعضاء زخمی درد کی شدت سے کراہ رہے ہوتے۔ عہد نبوی میں بہت سی خواتین گزری ہیں جنہوں نے بہت خدمات سر انجام دیں، طب علمی کو فروغ دیا۔ ان خواتین کے نام مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، حضرت اسماء بن ابو بکر، حضرت عائشہ ام المومنین، حضرت ام سلم، حضرت ام مطاع، حضرت ام عطیہ، حضرت لیلہ، حضرت رفیدہ انصاریہ۔ آپ کے احباب میں کوئی بیمار پڑتا تو آپ تیمارداری کے لیے تشریف لے جاتے اور مسلمانوں کو بھی عیادت کے لیے جانے کا حکم دیتے۔ اس سلسلے میں آپ کا ارشاد ہے، بے شک جب کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے وہ واپس گھر لوٹنے تک جنت کے علاقے میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزاؤں کے بارے میں اپنی امت کی رہنمائی کی
کبھی ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، کبھی ان کے بارے میں ارشاد فرما کر اور کبھی ان کو استعمال کر کے بتایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں۔ احادیث کے مطالعے سے بہت سی غذاؤں کا پتہ چلتا ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے، مثلاً کھجور اور مکھن، سرید یعنی کہ روٹی کے ٹکڑے توڑ کر ان کے اوپر سالن ڈال دیا جاتا ہے، اس کو سرید کہتے ہیں۔ یہ روٹی کھجور، گھی، پنیر ملا کر بنائی جاتی ہے۔ نمک، زیتون اور اس کا پھل، گوشت، دودھ، کدو، سرکہ، کھجور اور ککڑی، جو کی روٹی اور کھجور وغیرہ۔ بس آپ ہر روح اور ہر دکھ کا علاج لے کر تشریف لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی اور روحانی امراض کے حاذق طبیب اور ماہر معالج بھی تھے۔ اگر ہم حفظ صحت کے اصولوں کو اپنائیں تو بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو اس کا علاج بھی حدیث نبوی میں ملتا ہے۔ نمک۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سب سالنوں کا سردار نمک ہے۔ زیتون اور اس کا تیل۔ حضرت ابو سعید انصاری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زیتون کا پھل کھاؤ اور اس کا تیل استعمال کرو کیونکہ یہ بابرکت درخت ہے۔ گوشت۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور جنت دونوں جگہ پر کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر بکری کی دستی کا گوشت پسند تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مچھلی کا گوشت بہت شوق سے تناول فرماتے تھے۔ دودھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو طعام اور مشروب دونوں کا کام دیتی، ہاں مگر دودھ ایسا ہے۔ کدو۔ کدو شریف۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک درزی نے آپ کو کھانے پر اپنے ہاں بلایا اور میں بھی وہاں آپ کے ساتھ گیا۔ صحابی خانہ نے جو کی روٹی اور شوربہ پیش کیا، شوربے میں کدو اور گوشت تھا۔ بس میں نے دیکھا کہ آپ کدو کے ٹکڑے پیالے میں تلاش کر کے نکالتے تھے، میں بھی اسی دن سے کدو کو پسند کرنے لگا۔ سرکہ۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے گھر والوں سے پوچھا، گھر میں کوئی سالن ہے؟ انہوں نے جواب دیا، صرف سرکہ ہے۔ آپ نے وہی منگوایا اور اس کے ساتھ غذا کھانے شروع کی اور فرماتے جاتے، سرکہ کیا ہی اچھا سالن ہے، سرکہ کیا ہی اچھا سالن ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں جس کی وضاحت ہمیں احادیث اور قرآن پاک میں نہ ملتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہر طبیب تھے، آپ کے پاس ہر روح کا علاج موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اگر ہم حفظان صحت کے اصولوں کو اپنائیں گے تو ہم بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، لیکن اگر کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ہفتہ وار ناخن ضرور ترشواؤ، اور ناخن دانتوں سے کاٹنے کی ممانعت فرمائی کیونکہ دانتوں کا ہضم غذا سے گہرا تعلق ہے۔ دانتوں کی صفائی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، دانت اگر صاف نہ ہوں گے تو غذا کے ساتھ فاسد مادے معدے میں جائیں گے اور صحت خراب ہونے کا امکان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خواب سے بیدار ہوتے اپنا دہن مبارک مسواک سے ضرور صاف کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پانی یا کوئی مشروب پیو تو اس کے اندر سانس نہ لو اور نہ پھونک مارو۔ صبح سویرے اٹھ کر ہاتھ منہ دھوئیں، اپنے بدن کو صاف کریں اور صاف کپڑے پہنیں، لیکن اگر کوئی متعدی بیماری میں مبتلا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کو تندرست سے الگ کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے پینے کے برتن ڈھک کے رکھو اور ان پر کپڑا ڈال دو۔ ایک جگہ اور فرمایا، پیٹ بھر کر کھانا مت کھاؤ، اسلام ایک مکمل دین ہے، زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کی ہے اور اس پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی دین اور دنیا دونوں زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ کلام پاک میں کپڑوں کو پاک صاف رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ خدا کا فرمان ہے کہ ہر مسلمان پاک صاف رہے، اپنے سر اور بدن کو پاک صاف کرے، اس لیے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کو ضروری فرمایا۔
کیونکہ گندے ہاتھوں سے کھانا کھانے سے جراثیم پیٹ میں جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہ کھاؤ، اور جب کھانا کھاؤ تو پیٹ بھر کر نہ کھاؤ۔ صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ انسان کے لیے اتنے ہی لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو قائم رکھ سکیں۔ صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ انسان کے لیے اتنے ہی لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو قائم رکھ سکیں۔ صبح جلد بیدار ہونا اور رات کو جلد سو جانا صحت کے لیے ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عشاء سے قبل سونا اور عشاء کے بعد باتیں کرنا بے شک آپ کو سخت ناپسند تھا۔ بے شک بیماری اللہ کی جانب سے ہے، شفا کے لیے دوا بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ مرض سے نجات اور شفا یابی اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ حضرت اسامہ بن شریک سے حضرت زید بن علاقہ روایت کرتے ہیں کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر ہم علاج نہ کریں تو کیا ہم پر گناہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو، تم علاج کیا کرو، اللہ بزرگوں برتر نے ایک کے علاوہ تمام بیماری کا علاج پیدا کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کون سی بیماری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بڑھاپا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو بھی بیماری ہے اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے، اس لیے بیماری کا علاج نہ کرنا گناہ ہے۔ آپ کو طب پر اعتماد تھا، جب کوئی بیمار ہوتا تو اس کا علاج پرہیز اور احتیاط کی تلقین فرماتے تھے۔ نمبر 1، وضو۔ یہ حفظان صحت کے زرعی اصولوں میں سے ہے۔ جدید تحقیقات طب کے نتیجے میں بہت سی بیماریوں کا سبب جراثیم ہیں۔ یہ جراثیم ہمیں چاروں اطراف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ ہوا، زمین، الغرض، ہر چیز، ہر جگہ جراثیموں سے بھری پڑی ہے۔ جسم انسانی کی حیثیت سے ایک قلعے کی ہے، کوئی دشمن اس میں داخل نہیں ہو سکتا سوائے زخموں اور سوراخوں کے۔ منہ اور ناک کے سوراخ ہر وقت اس کی زد میں ہیں، اور ہمارے ہاتھ ان جراثیم کو اندر لے جانے میں بہت مدد کرتے ہیں۔ وضو کی بدولت ہم نہ صرف ان سوراخوں کو بلکہ اپنے جسم کے ہر حصے کو جو کپڑے سے ڈھکا ہوا نہیں ہے، ان جگہوں پر جراثیم بڑے آرام سے جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان حصوں کو دن میں بار بار دھوئیں، اور اسلام میں 5 وقت ہر نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم ہے۔ اس طرح وضو بہت سے امراض سے بچاؤ کی تدبیر ہے۔ دانتوں کی صفائی۔ دانتوں کی صفائی حفظان صحت کے حوالے سے امراض معدے کے سد بھاب کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دانتوں کا غذا کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے اگر صبح اٹھ کر دانت نہ صاف کیے جائیں تو غذا کے ساتھ ساتھ فاسد مادے بھی معدے میں چلے جاتے ہیں، جو خرابی صحت کا باعث بنتے ہیں اور مختلف امراض کی پیدائش کا سبب بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اپنا منہ صاف رکھو۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت پر باعث دشوار نہ سمجھتا تو انہیں ہر نماز میں مسواک کا حکم دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خواب سے بیدار ہوتے تو اپنے دہن مبارک کو مسواک سے صاف فرماتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ دانتوں پر اوپر نیچے مسواک فرماتے۔ جدید تحقیقات طب بھی اس نتیجے پر پہنچی۔ بخاری شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرماتے تھے۔ حلال کرنا۔ کھانا کھانے کے بعد دانتوں میں خلال کرنا چاہیے۔ دانتوں کی صفائی کے لیے طب اسے ضروری قرار دیتی ہے تاکہ کھانا کھانے کے بعد دانتوں میں چھوٹے چھوٹے کھانے کے ٹکڑے پھنس نہ جائیں، اس طرح دانتوں کے بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کھانا کھائے اسے خلال کرنا چاہیے۔ حفظان صحت سے متعلق سانس کی زہریلی گیس سے بچنے کے لیے آپ نے خاص تاکید فرمائی۔ آپ نے پانی یا کسی مشروب کو پیتے وقت برتن میں سانس لینے کو منع فرمایا ہے۔ آپ ہمیشہ برتن سے باہر سانس لیتے تھے۔ متعدی امراض سے بچاؤ۔ طبی نقطہ نگاہ سے صفائی بہت ضروری ہے۔
قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں کو اپنا کر ہی ہم صحت اور تندرستی پا سکتے ہیں اور بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ طبی نقطہ نگاہ سے صفائی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے پیغمبر اپنا لباس صاف رکھیں اور غلاظت اور گندگی سے کلی طور پر پرہیز کیجیے۔ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی صاف ہے اور صفائی والوں سے محبت کرتا ہے۔ گندگی، غلاظت اور میل کچیل اللہ وحدہ لا شریک کے نزدیک انتہائی بری چیز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ صفائی ایمان کی شاخ ہے۔ اللہ تعالیٰ صفائی کو پسند فرماتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ میل کچیل اور بکھرے بالوں کو پسند نہیں کرتے۔ ایسے مقام پر بول براز سے منع فرمایا جہاں خدا کی مخلوق ان سے فائدہ اٹھاتی ہو۔ آپ کا ارشاد ہے 3 چیزوں سے بچو جو لعنت کا باعث ہے: پانی کی گاٹ، سائے میں، گزرگاہ میں بول و براز کرنے سے۔ کھڑے پانی میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اس سے غلاظت پھیلتی ہے جو صحت کے لیے خطرناک ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ساکن پانی میں پیشاب نہ کرے۔ جدید طب بھی اس بات کی قائل ہے کہ انسان کے منہ سے بھی جراثیم نکلتے ہیں اور فضا میں پھیلتے ہیں اور قریب بیٹھے ہوئے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، پھر اس سے کئی قسم کی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اسی وجہ سے اتباع حضرات کا کہنا ہے کہ منہ کھول کر جمائی مت لو بلکہ منہ پر ہاتھ رکھ لو۔ اس سلسلے میں آپ کا بھی ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کسی کو جمائی جائے تو منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کو بند کر لو۔ حفظان صحت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ گلیاں، سڑکیں کھلی ہوں تاکہ کھلی ہوا میسر آئے اور متعدی امراض کسی کو لاحق نہ ہوں۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ گلے کی چوڑائی 7 ہاتھ رکھو، یہ کم از کم حد ہے۔ گلیاں اور راستے جتنے کھلے ہوں صحت کے لیے مفید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو شخص میت کو غسل دے وہ خود بھی غسل کرے، اس سے متعدی امراض کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ کا ارشاد ہے تم برتنوں کو ڈھانپ دو، پینے کے برتن پر کپڑا ڈال دو۔ اس طرح بازار کی چیزیں کھانا یا بازار میں چلتے پھرتے کھانا خلاف تہذیب ہے۔ اگر انسان ان باتوں کا دھیان رکھیں اور ان پر عمل کریں تو کافی حد تک بیماریوں اور پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی اور ان باتوں کو اپناتے ہوئے زندگی گزاریں تو ہم بہت بہتر زندگی گزار سکتے ہیں اور بہت سے متعدی امراض سے بھی بچ سکتے ہیں جو صرف گندگی سے ہی پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ علاج، معالجہ اور پرہیز بیماری اللہ کی جانب سے آتی ہے۔ شفا کے لیے دعا بھی شافی مطلق میں پیدا فرمائی اور معالج کے ذہن میں بھی دعا بھی وہی اتارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور عبادت بدن کی تندرستی پر منحصر ہے اور تندرستی حفظ صحت اور حصول صحت پر، اور یہ کبھی دعا سے اور کبھی دوا سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 چیزوں سے پیدا کیا ہے، ایک جسم اور دوسرے روح سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ لہٰذا جہاں آپ کو روحانی علاج سکھایا جس کے ذریعے نفس کا تزکیہ اور روح کی تطہیر کی، اسی طرح آپ کو جسمانی علاج کا بھی علم دیا۔ انسانی صحت پر اس لیے زور دیا کہ اگر وہ بیمار ہوگا عبادت کا فریضہ کیسے ادا کرے گا۔ تندرست انسان ہی حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق علم 2 ہیں، علم دین اور علم طب۔ فن طب کی 2 شاخیں ہیں، حفظ صحت اور حصول صحت۔ حفظ صحت کے لیے 5 وقت طہارت، وضو، مسواک،
سحر خیزی، کم خوری اور ہر سال ماہ رمضان کے روزے اور بلوغت کے نکاح ماہواری